صوفی نور محمد کے بیٹے محمد اقبال کی عمر 11 سال تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا، یعنی رات ڈھلنے والی اور سحر طلوع ہونے والی تھی۔ ویسے تو یہ وقت سونے ہی کا ہوتا ہے، مگر یہ ان کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے جن کے دل کبھی نہیں سوتے، یعنی یہ وقت تہجد تھا جب اہل اللہ اتباع سنت رسول میں اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وقت تہجد کی یہ گھڑی تھی جب محمد اقبال کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی۔ ہلکا سا خفیف کھٹکا ہوا۔ آہٹ میں اتنی آواز نہیں تھی کہ 11 سالہ بچے کی آنکھ کھل جاتی، لیکن شاید اس بچے کی آنکھیں اس وقت بیدار ہونے سے آشنا تھیں۔ وہ عادی تھا، اس کے لیے اس وقت بیدار ہونا کوئی انہونی نہیں تھی، اسی لیے معمولی سی آہٹ ہوئی اور آہٹ ہوتے ہی وہ بچہ بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی وہ فوراً اپنی والدہ محترمہ کی چارپائی کی جانب دیکھتا ہے۔ کیا منظر دیکھتا ہے کہ والدہ محترمہ کی چارپائی خالی پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی چارپائی پر موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی سیڑھیوں سے صحن کی جانب دھیرے دھیرے اتر رہا ہے، جس کے قدموں کی چاپ بہت آہستہ آہستہ، بہت چپکے چپکے آ رہی ہے۔ قدموں کی دھیمی اور معمولی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اترنے والا اس احتیاط سے اتر رہا ہے کہ اس کے اترنے کی آواز نہ آنے پائے۔ محمد اقبال کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اترنے والا کوئی اور نہیں، یہ ان کی والدہ محترمہ ہی ہو سکتی ہیں، مگر وہ اتنے دھیرے دھیرے کیوں اتر رہی ہیں؟ محمد اقبال کا فطری تجسس بیدار ہو گیا۔ وہ لپک کر دروازے کی طرف گئے تو دیکھا واقعی ان کی والدہ محترمہ بہت آہستگی سے، آرام سے، دھیرے دھیرے، چپکے چپکے سیڑھیاں اتر رہی ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا خیال تھا کہ ان کے آواز سے، ان کے قدموں کی چاپ سے کہیں ان کا لخت جگر اقبال جاگ نہ جائے، لیکن اقبال تو جاگ چکے تھے۔ اقبال چپکے چپکے اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ والدہ اتر رہی تھی اور ساتھ ساتھ دبے قدموں ان کے اقبال بھی نیچے اتر رہے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹے اترتے اترتے صحن میں پہنچ گئے اور صحن کا دروازہ اد کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب ایک حیران کر دینے والا منظر محمد اقبال کا منتظر تھا۔ رات کے اس پہر یہ نظارہ ناممکن تھا۔ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ روشنی اس وقت کہاں سے آئی؟ اس روشنی کا تو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دروازے کی طرف سے ایک عجیب سی روشنی چھنک چھنک کر باہر آ رہی تھی۔ یہ چراغوں کی روشنی نہیں تھی، یہ لالٹین کی روشنی نہیں تھی، یہ موم بتی کی روشنی نہیں تھی، یہ کسی قندیل کی روشنی نہیں تھی۔ چراغوں، لالٹینوں اور قندیلوں کی روشنیاں تو پیلے سے رنگ کی ہوتی ہیں، جو صاف نمایاں ہو جاتی ہیں۔ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ روشنی جلائی گئی ہے، مگر یہ روشنی تو ہلکی، سفید، دھیمی اور نورانی چاندنی جیسی روشنی تھی۔ اس کمرے سے چاندنی روشنی کا کیا تعلق؟ یقیناً اس زمانے میں رات کو کسی کمرے میں سے آتی ہوئی یہ روشنی ایک حیرت انگیز نظارے سے کسی طور بھی کم نہیں تھی۔ 11 سالہ محمد اقبال، جنہیں مستقبل کی دنیا علامہ اقبال کے نام سے پہچاننے والی تھی، یہ بچہ دنیا اسلام کو بیدار کرنے والا تھا۔ یہ بچہ اللہ رسول کے نام پر بننے والی مملکت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تصور پیش کرنے والا تھا۔ وہ بچہ یہ نظارہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ ایسی روشنی تو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوابیدہ کیفیت میں چلتا چلتا دروازے تک پہنچا اور اندر جھانکا تو اندر کا منظر باہر سے زیادہ حیرت انگیز اور تصور سے ماورا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانو بادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو کوئی لالٹین ہے،
न कंदील है, न मोमबत्ती है, न कोई चिराग है, रोशनी का कोई जरिया नहीं है, मगर एक नूरानी सी रोशनी ने उनके वालिद सूफ़ी बासफ़ा दरवेश हक़ सूफ़ी नूर मोहम्मद का अहाता किया हुआ था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद के पास जाना चाहा, मगर मेरी वालिदा ने मुझे रोक लिया, प्यार से चिमटा लिया, बहलाने लगी और बातों में लगाकर मुझे वहाँ से हटा लिया और मुझे ऊपर ले आईं और समझा बुझाकर मुझे सुला दिया। सुबह जब वो बेदार हुए तो फरमाते हैं, मैं फ़ौरन उठा और लपक कर सीधा दौड़ता हुआ वालिद गिरामी के कमरे की तरफ गया कि पूछूं, अब्बा जान, ये सहरी के वक्त का माजरा क्या था, मुझे भी तो बताएं। मगर फरमाते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मेरी वालिदा मुझसे पहले वहाँ मौजूद थीं और उन्हें वालिद साहब गुज़िश्ता रात देखा हुआ ख्वाब बयान कर रहे थे, और उनकी बातों में सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो बता रहे थे कि वो ख्वाब उन्होंने सोते में नहीं बल्कि हालत बेदारी में देखा था। अल्लामा इकबाल के वालिद ने अल्लामा इकबाल की वालिदा को बताया कि काबुल शहर से काफ़िला यहाँ आया हुआ है। इस काफ़िले की मंजिल तो कोई और है, मगर उस काफ़िले को एक मुश्किल आन पड़ी है और वो मजबूरन हमारे शहर से 25 मील दूर पड़ाव किए हुए है। और मुश्किल ये है कि इस काफ़िले में शामिल एक शख्स शदीद बीमार है, बहुत बीमार है, तकलीफ़ से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी तकलीफ़ इतनी शदीद है कि जैसे ही काफ़िला चलता है उसकी आहू बका काफ़िले को जकड़ लेती है, काफ़िला चलने से आजिज़ हो जाता है और वो काफ़िला उस एक शख्स की वजह से अब एक जगह पर क़याम पजीर हो चुका है। काफ़िले वाले शदीद मुश्किल में हैं, लिहाजा मुझे काफ़िले वालों की मदद के लिए फ़ौरन ही पहुंचना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उसके बाद वालिद साहब ने इलाज मुआलजे के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों का बंदोबस्त किया और फिर फ़ौरन ही तांगा भी मंगवा लिया और उसी सूरत के साथ वालिद साहब तांगे पर सवार हो गए। साथ ही उन्होंने मुझे भी अपने साथ बिठा लिया और तांगा वालिद साहब की बताई हुई मंजिल की जानिब यकायक सरपट दौड़ने लगा। लकड़ी की पहियों वाला तांगा ठक ठक उछलता कूदता चलता हुआ चंद घंटों के सफ़र के बाद मतलूबा मकाम पर पहुंच गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या बयान करते हुए उस मतलूबा मकाम का नाम तो नहीं लिखा, अलबत्ता इतना बताया है कि ये सियालकोट शहर से 25 मील दूर के फासले पर वो पहुँचे थे। हो सकता है बचपन का वाक़या था, अल्लामा इकबाल को वो मकाम याद न रहा हो, या ये भी मुमकिन है कि उन्होंने ये बयान करना ज़रूरी न समझा हो। बहरहाल जब तांगा वहाँ पहुँचा तो वहाँ वाकई एक काफ़िले ने पड़ाव डाला हुआ था। वही मकाम था, वही मंजर था जो सूफ़ी नूर मोहम्मद ने हालत बेदारी के ख्वाब में देखा था। उसी जगह वो काफ़िला उसी कसम पुरसियत परेशानी के आलम में पड़ाव डाले हुए था। मालूम पड़ता था कि वो काफ़िला एक दौलतमंद और जी असर साहिब हैसियत ख़ानदान के अफराद का था। सूफ़ी नूर मोहम्मद ने वहाँ पहुँचते ही पूछा कि बताओ, इस काफ़िले का सालार कौन है, इस काफ़िले का निगहबान कौन है, इस काफ़िले का मुतवल्ली कौन है। उनका पूछना था कि कुछ ही देर बाद काफ़िले का सालार सूफ़ी नूर मोहम्मद के पास आया तो उन्होंने किसी सवाल जवाब और तमीज़ के बग़ैर फ़ौरन ही उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मरीज़ कहाँ है और मुझे फ़ौरन उस मरीज़ के पास ले जाओ। अल्लामा फरमाते हैं, सालार ताज्जुब हैरत में डूब गया कि ये कौन शख्स है जो हमारे मरीज़ की बीमारी से भी वाकिफ़ है और फ़ौरन उस तक पहुँचना भी चाहता है। अजीब हैरत अंगेज़ सूरत हाल थी, अजीब माजरा था, लेकिन वालिद गिरामी के अंदाज में ऐसा रौब और वक़ार था कि सालार काफ़िला ने गोया हुक्म की तामील की। उसने कोई सवाल जवाब, कोई चू चरा नहीं की। मरूबियत के आलम में वो खामोशी से वालिद मोहतरम को मरीज़ के पास ले गया। जो कुछ हो रहा था वो इंतहाई अजीब था। ये काफ़िले वाले कौन थे?
صوفی نور محمد سے ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ ان کی مدد کرنے پر کیوں آمادہ ہو گئے تھے؟ اس مریض کا ٹھیک ہو جانا اتنا ضروری کیوں تھا؟ اس مریض کا ٹھیک ہو جانا اتنا ضروری کیوں تھا کہ صوفی نور محمد کو خواب کے ذریعے اس بارے میں آگاہ کیا گیا؟ یہ ساری باتیں یقیناً 11 سالہ محمد اقبال کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ بہرحال وہ جلدی مریض کے پاس پہنچے تو مریض کی حالت واقعی انتہائی خراب تھی۔ اس کے اعضاء پر جا بجا زخم تھے اور زخموں سے اس کے اعضاء گل سڑ رہے تھے۔ وہ شدید تکلیف اور قریب المرگ کیفیت میں مبتلا تھا، کر رہا تھا، درد سے چلا رہا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ والد محترم نے ایک چیز نکالی جو بظاہر راکھ جیسی کوئی چیز نظر آتی تھی۔ انہوں نے وہ راکھ جیسی چیز مریض کے گلے سڑے اعضاء پر ملنا شروع کر دی۔ دھیرے وہ ملتے چلے گئے، ایک زخم پر جہاں ضرورت تھی انہوں نے وہ راکھ جیسی چیز مریض کے جسم پر لگائی، اور جب لگانے کے بعد وہ فارغ ہوئے تو کہا کہ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریض کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے اس وقت اپنے والد گرامی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مریض جو حالت مرگ کی کیفیت میں ہے، جس کے بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، جس کا جسم گل سڑ چکا ہے، یہ بھلا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف کیفیت میری نہیں تھی بلکہ اس مریض کے لواحقین بھی والد صاحب کی پیشین گوئی پر یقین کرنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لا دوا، کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لا دوا، زخم فرقت وقت کے برہم سے پاتا ہے شفا۔ علامہ اقبال اور ان کے والد صوفی نور محمد وہیں ٹھہر گئے۔ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن ابھی اور بادیہ پیمائی کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مریض کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کی تکلیف بری آہ و بکا دھیرے کم ہوتی چلی گئی، اس کی کیفیت جھانکنی کا عالم کم ہوتا چلا گیا۔ اب صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ مریض افاقہ پانے لگا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر تھا، میں بھی گنگ تھا، قافلے والے بھی گنگ تھے، اور اس حالت میں والد صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اب ہمیں اجازت دیجیے، اور وہ مجھے لے کر واپس آ گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ قافلہ سیال کوٹ پہنچا تو وہ مریض بالکل شفا یاب ہو چکا تھا۔ وہ لوگ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ دوستو، یہ علامہ اقبال کے والد صوفی نور محمد کی ایک کرامت کا واقعہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اس میں سب اللہ ہی کا کمال تھا۔ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے، اللہ ہے جو اپنے بندوں کو مدد کا وسیلہ بناتا ہے۔ جب اللہ سے جو لو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں مسیحائی دے دیتا ہے، ان کو شفا دینے والا بنا دیتا ہے، ان کو زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دیتا ہے، ان کو لوگوں کی آہیں ختم کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ تھے علامہ اقبال کے والد صوفی نور محمد۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کس ماحول میں اور کس گھر میں ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں اور ایسے باصفا والد کی زیر پرورش رہنے والا بچہ یقیناً علامہ اقبال ہی بننا تھا، علامہ اقبال ہی بننا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا اور اس سے آپ نے کوئی سبق سیکھا، اس سے آپ نے کوئی ہدایت کی بات لی، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ممکن ہو آپ کو مناسب لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔